مفتی شاہد صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ اب مولا علی کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اگر ہم پوری رات لگ جائے، 2 راتیں لگ جائے تو پورا نہیں ہو سکتا۔ ہم بیسک شروع کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مولا علی سے کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک، اسی مناسبت سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی اور آپ کے ذکر میں جو روحانیت ہے وہ آج بھی محسوس کی جاتی ہے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو اس نام کی برکات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی قرابت بھی آپ کو حاصل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی قرابت بھی حاصل ہے، اور جو آپ کی روحانی قرابت ہے وہ منصوص ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ انتا منی و انا منکا، کہ اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ تو جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کس قدر قرب حاصل ہوگا۔ ابتدائی زمانہ میں آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے آپ کی ذات ہے جنہوں نے قبول اسلام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت آپ نے پرورش پائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ جو نسب مبارک چلا وہ بھی آپ کی ذات سے چلا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے۔ اگر ہم آپ کی ذات کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ نسبی قرابت حاصل یہ ایک شرف ہے، روحانی قرابت حاصل یہ دوسرا شرف ہے، علمی قرابت حاصل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر حظ علم، یعنی جس قدر علم کا حصہ مولائے کائنات کو حاصل ہوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان یعنی اللہ۔ آپ کے لیے یہاں تک فرما دیا گیا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ واہ واہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں۔ کیا بات۔ تو اب آپ سوچئے کہ کس قدر فضیلت کی بات ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن، تمام رسولوں میں سب سے عظیم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پھر اسی طرح جو علم قرآن ہے وہ اصل ہے، جس قدر علم قرآن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہ ملا، کیونکہ آپ کے لیے فرمایا گیا کہ علم قرآن کے حوالے سے آپ قرآن کے ظاہر اور قرآن کے باطن کو جاننے والے ہیں، اور اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ قرآن کے ظاہر کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو لفظی معنی ہے قرآن کا وہ آپ کما حقہ جانتے ہیں، اور قرآن کے باطن کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ جو منشا ہے، جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالی کا، اس منشا اور مقصود کو بھی پورے قرآن کو آپ کما حقہ جانتے ہیں۔ تو آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا۔